غیر تو تمام چیزیں ہمارے لیے نکال رہے ہیں، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، تمام شیطانی خرافات ہمارے لیے نکال رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی امت اپنے منہج سے ہٹ جائے، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہے۔ یہودیوں کے پادریوں کا کہنا ہے، بڑے بڑے پادریوں کا کہنا ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن مسجدیں آباد ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں، اس طرح اگر فجر کی نماز میں پبلک مسجد میں ہوگی، یہودیت عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہودی اور عیسائی کائے کو فجر کی نماز کے وقت مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اور امت مسلمہ کو تو پڑی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بے حسی کا حال، دیکھ رہے ہیں آپ، اس ملک میں نماز پر پابندی لگ گئی۔ ہم اسی بمبئی میں، اسی ملکوں کے اندر آپ دیکھتے تھے جماعت تبلیغ جماعت جاتی تھی، کہیں بھی رکی ہوئی تو پلیٹ فارم پہ نماز پڑھتی تھی، مال پہ نماز پڑھتی تھی۔ آج نماز کی پابندی لگ گئی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنے دور میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے عمل سے اسلام کا تعارف نہیں کرایا، کل فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ والوں کی زبان سے اللہ بات نکالتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بے برکت مت سمجھو، اور بے حسی کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو مت چھوڑا کرو۔ اللہ کے نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پیارا نہ ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ سنتوں پہ عمل کرو گے، چھوٹی چھوٹی سنت پکڑو گے، انشاءاللہ اس ملک میں بڑی آزادی کے ساتھ تم فرائض کی ادائیگی کر سکو گے۔ آج دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور آگے تو کیا ہونے والا ہے، حالات یہ ہیں کہ صبح رات سوئیں آپ، صبح کیا خبر آئے گی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج ہماری مسجدیں کھل رہی ہیں، ہمارے خانقاہیں کھل رہے ہیں، ہمارے مدارس کھل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا انجام ہو رہا ہے۔ اور علل اعلان دیکھ رہے ہیں آپ، یوٹیوب کے اندر چل رہا ہے، علل اعلان تلوار بانٹی جا رہی ہے، علل اعلان کیا جا رہا ہے کہ اپنی جان کی مال کی حفاظت کیا جائے۔ اور یہ قوم بے حس قوم پڑی ہوئی ہے، اس کو کچھ پڑی نہیں۔ ساری دوسری قومیں تیاری کر رہی ہیں، ہم بے حس پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اسے پیزا اور کھانے پینے میں مست ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کوسم عمرہ کے اندر ایک باکڑے کے اندر بھی کھانے پینے کی چیزیں، تو اس میں بھی بھیڑ لگی ہوئی۔ کھاتی ہے یہ قوم، بس دو ہی کام ہے، کھاتی ہے اور سنڈاس کرتی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی حالات، ماضی سے سبق نہیں سیکھا گیا، مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ جب یہ حال ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے اندر وہم ہو جائے گا۔ فرمایا وہم کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت، موت کا خوف۔ کس کا خوف؟ جو آنی ہے، برحق ہے، موت سے کسی حالت میں بچ نہیں سکتے، اس کا خوف ہے۔ خالد بن ولید فرماتے کہ ایمان والو، تمہاری سب سے بڑی محافظ تمہاری موت ہے، وقت سے پہلے آئے گی نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت دے نہیں سکتی، اور آ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ وہ ایمان والا موت سے ڈر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا موت کی بہترین تیاری کرتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا کی خوشنمائی کو موت بلا دیتی ہے۔ جب ڈلب گدے میں بیٹھنا منع نہیں ہے، سونا منع نہیں ہے، بہترین پلنگ بنا لو، سو، لیکن جب اس پلنگ پر بیٹھو، اس گدے پر بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کر لو کہ ایک دن یہ گدا ساتھ چھوڑنے والا ہے، پلنگ ساتھ چھوڑنے والا ہے، وہی 2 گز کفن دیا جائے گا، اور جب تک کہ لوگ اٹھا کر جنازے میں نہیں ڈالیں گے، ہم خود اس سے جنازے میں نہیں جا پائیں گے، قبر نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب یہ یاد آئے گی تو برزخ کا منظر سامنے آئے گا، تو زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تو رحم فرما۔ موت کو یاد کرنے سے یہ فائدہ ہے۔ صحابہ کرام کا یہ کمال تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے کثرت سے، ایک موقع پر
جنگ کے لیے گھوڑے کی ضرورت پڑی، 500 گھوڑا ایک ساتھ دے دیا۔ 1 سال گزرا، 1500 اونٹ دے دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے اندر بہت ہی نیک اور شریف آدمی تمہارا خیال رکھے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کا جتنا خیال رکھا کسی صحابی نے نہیں رکھا۔ ایک زمین تھی قبضے میں آپ کے، زمین کو عثمان غنی کو فرمایا کہ اس کو خرید لو 40,000 درہم میں۔ عثمان غنی نے 40,000 روپے لے لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ وہ پیسہ لے کر میرے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ امی جان، یہ امی، تمام امی کے لیے، میری تمام ماؤں کے لیے یہ بات ہے کہ پیسہ خرچہ کر دے دیجیے۔ فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، اے عبد الرحمن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سب سے شریف اور سب سے عزت دار آدمی تمہارا خیال رکھے گا۔ جب تک امہات المومنین، جب تک آپ حیات رہے، امہات المومنین کا پوری اسی طرح انداز سے خیال رکھتے رہے۔ اور مرتے وقت تو اعلان کیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 31 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اعلان مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے اعلان کیا کہ غزوہ بدر کے صحابی جو ہیں اگر کوئی زندہ ہیں ان سب کو بلاؤ۔ 100 صحابہ حیات تھے، 100 صحابہ کو بلایا، ایک ایک صحابہ کو ہاتھ جوڑ کر 400 ریال دیا کہ ایک میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کرو۔ وہ صحابہ نے غزوہ بدر کے صحابہ نے جزاک اللہ بولتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ اس قدر سخی تھے، مالدار اتنے تھے کہ درہم اور درہم پھاوڑے سے نکالا جاتا تھا، اتنے مالدار تھے۔ لیکن کھانا کھانے بیٹھتے، دسترخوان بچھا ہوتا، 400 لوگ بیٹھے ہوتے، اور عبد الرحمن بن عوف آتے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے رحم کیا، اتنی نعمتیں ہمیں دے دی ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے تو سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اس حالت میں امیر حمزہ اور مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، ہمیں تو اللہ نے نعمت دی ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ نعمتوں کا جب اللہ حساب لے تو کیا ہو۔ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے جن کو اللہ کا اتنا خوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں معراج سے آنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا میرے صحابہ میں سب سے بعد میں لنگڑاتے ہوئے تو جنت میں جا رہا ہے۔ عبد الرحمن رونے لگے، فرمایا خیریت یا رسول اللہ، کیوں ایسا؟ فرمایا تیرے مال کا حساب دیتے دیتے اتنا وقت لگے گا، ہم آپ کہاں جائیں گے اللہ جانے۔ بہت بلڈنگیں بنا کے ایک ایک فلیٹ 4 کو بیچ دیتے، زمین پر قبضہ کر لیتے، لوگوں کے روم پر قبضہ کر لیتے۔ یو پی کے اندر زمینوں پہ بھائی کا زمین کا قبضہ کر لیتا ہے، بہنوں کا حق مار لیا جاتا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے کیس لڑتے لڑتے۔ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ میرے میں جا رہا ہوں، میرے بعد کیس لڑتے رہنا، ہار نہیں ماننا۔ کس سے کیس ہو رہی ہے؟ بھائی سے لڑ رہے ہیں، چاچا سے ہو رہی ہے کیس لڑائی۔ یو پی کے اندر لعنت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سب پہ حفاظت کرتا ہے، جبکہ اللہ نے دیا ہوا ہے، بہت مال ہے۔ بھیونڈی کے اندر مفتی حذیفہ صاحب بھی حیات ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے علاج کے لیے، اسکول ٹیچر تھا، وہ بھاڑے کے روم میں رہتا تھا، 9 لڑکیاں تھیں اس کے والد گورنمنٹ میں سروس تھے۔ بھیونڈی کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کے والد نے پوری بلڈنگ بنائی ہے، وہ گورنمنٹ سرور تھے، اپنے نام پہ نہیں بنا سکتے تھے تو بہن کے نام پہ بنایا، یعنی اس لڑکی کے پھوپھی کے نام پہ بنایا۔ یہ لڑکا جو ہے بھاڑے پہ رہتا ہے، اس نے پھوپھی کو کہا کہ میرے والد کی پراپرٹی ہے، فرمایا نہیں، میرے بیری پیری میرے نام پہ، تیرے بھائی نے میرے کو دیا، تیری کچھ بھی حق نہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ جماعت بیٹھی، ایک جماعت میں بھی پہنچا، میں نے بڑی بی کو فرمایا کہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ بڑی بی نے مجھے ڈانٹتے فرمایا، بولے یہ سب جواب دینے والی بات نہیں کرنا، سب دیتے ہیں نا، میں بھی دے دوں گی، چال سب کچھ بولنا نہیں، میں ایک روم نہیں دوں گی، ایک بلڈنگ میں ایک حصہ نہیں دوں گی۔ گواہ موجود ہیں، 80 برس کے بوڑھے گواہ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہن یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے، تیرے بھائی نے تیرے نام پہ کیا تھا، وہ گورنمنٹ سرونٹ تھا، اپنے نام پہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لاسٹ میں ان کو بولا کہ ٹھیک ہے بلڈنگ آپ پوری استعمال کریں، آپ کا بھتیجا بھاڑے پہ رہ رہا ہے،
آپ کم سے کم ایک روم اس کو دے دیں، 9 بچی لے کر بھاڑے پہ رہ رہا ہے، آپ اس کو روم دے دیں۔ فرمایا میں بالکل نہیں دوں، یہ ہمارا حال ہے۔ سب علماء خاموش منہ دیکھ رہے ہیں، اس کو قبر کا خوف دلا رہے تھے، بولے میں دے دوں گی جواب۔ بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں اللہ کو جواب ہم دے لیں گے، بولے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، ہم دے لیں گے۔ کیا جرأت ہے، کیا ہمت ہے، اللہ کو جواب دے لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، اللہ بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، بندہ اقرار کرتے جائے گا۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، پار ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کبھی پلٹ کر پوچھ لیا کہ کیوں کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کیوں کا جواب کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ نبی پاک کی ساری امت پر رحم فرمائے، اللہ نبی پاک کی امت سے لفظ کیوں کا سوال نہ کرے، اللہ رحم فرمایا۔ یہ ساری چیزیں خبر کر دے دی گئی ہے، علماء چیخ چیخ کے بتاتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا بیان اسی لیے ہوتا ہے، یہ کان سے سنتے ہیں، یہ کان سے اڑا دیتے ہیں۔ مولانا بیان بہت اچھا کیا، بس بیان بہت اچھا ہے، عمل کا معاملہ نہیں، نہ بولنے والا عمل کر رہا ہے نہ سننے والے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ کہنا اور سننا بھی حجت بنے گا کل میدان محشر میں، میرے لیے حجت بنے گا کہ بہت لوگوں کو کہتا تھا تم نے کتنا عمل کیا، آپ کے لیے حجت بنے گا کہ بہت مسجد اقصی میں جا کر بڑی بات حق بات سنتے تھے، اس پر عمل کتنا کیا گیا، حجت بنے گا۔ یہاں تو صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں، امانت پہ خیانت کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، عیاری کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ماں باپ اولاد کو دھوکہ دے رہے ہیں، شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، سب چل رہا ہے، یہاں لکھا جا رہا ہے۔ ایمان والے کو یقین ہے، یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین لکھا ہوا جا رہا ہے۔ جب وہ نامہ اعمال کھلے گا تب پتہ لگے گا۔ ہم تو اپنے گناہ کو بھول گئے ہوں گے، اپنی نیکیوں کو بھول گئے ہوں گے، یہاں لکھا ہوگا، درج ہوگا، تب پتہ لگے گا۔ یہ خیال صحابہ رکھتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ دیکھیں کتنی حدیث اور روایت ہے، زیادہ تر ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ آپ پوچھا گیا کیوں، آپ بہت قریب رہے عبد الرحمن بن عوف، تم تو اللہ کے نبی کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریب رہے، حدیث روایت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ ہیں، ام المومنین عائشہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ صحابہ سے روایت ہے، ابو بکر سے روایت نہیں کہ ابو بکر کو حدیث یاد نہیں تھی۔ ابھی آپ سنیں گے عبد الرحمن بن عوف کے دور میں کہ جب آپ طاعون کی بیماری چلی عراق کے علاقے میں، فاروق اعظم کی امارت تھی، فاروق اعظم جا رہے تھے عراق کے لیے، سرخ ایک مقام میں وہاں پہنچے، پتہ لگا کہ طاعون کی بیماری ہے، بہت زورے میں چلی ہوئی ہے، وہاں سے ارادہ کیا واپس ہونے کا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سالار ہیں، فرمایا کہ اے امیر المومنین، تقدیر کی طرف سے بھاگ رہے ہو،